کہیں نہیں جانا ہے. فرمایا مولا کائنات نے چلو فاطمہ دعا کرتے ہیں, یا اللہ میرے حسنین کو شفا دے دے, میں اپنے بچوں کے لیے روزے رکھوں گا, 3 منت کے روزے رکھوں گا, اے اللہ تیرے لیے روزے رکھوں گا, میرے بچے ٹھیک ہوئے تو اب فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں. اب دعا جن کے لیے ہو رہی ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جو دعا کر رہے ہیں وہ ولیوں کے سردار ہیں, اور جو آمین کہہ رہی ہیں وہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. دعا ہو رہی ہے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. میری بہنوں نہیں, اپنے گھر کو تم نے قبرستان بنا دیا. کوئی پریشانی آئے, ڈاکٹر ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے پاس جا رہی, نہیں نہیں میری بہن, حضور کی بیٹی کہیں نہیں گئی, سرکار کی بیٹی نے روزے رکھے. آپ بھی اپنے گھر میں روزے رکھو, آپ بھی اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, گھر میں نمازیں پڑھو, نمازیں پڑھو. سنو مولا علی نے جب دعا مانگی, اللہ کا فضل ہے دونوں بچوں کو اللہ نے شفا دے دی. بچوں کو اللہ نے, دیکھو اگر مجھے کوئی اس وقت داد نہیں دیتا ہے نا, اس وقت میں اپنی لائف اپنی زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ اگر مجھے کوئی داد نہیں دیتا ہے تو اپنی تقریر پر شک نہیں ہوتا, اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں, ایسا مجھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ کانفیڈنس ہے, یہ کوئی اوور نہیں ہے. اوور تو نہیں ہے نا بھائی. اگر مولا علی فرماتے ہیں اچھی بات تیرے دل پہ اثر نہیں کرتی ہے تو تو اپنے دل کا علاج کر, اس میں بات میں کمی نہیں ہے, تیرے دل میں کمی ہے. سمجھداری نہیں آ رہی آپ. آج کے بعد میری بہنیں اپنے گھر کو قبرستان. اب سنو مولا علی کہتے ہیں بچے ٹھیک, اب صبح کو مزدوری کرنے کے لیے مولا علی نکل گئے. مزدوری کرنے کے لیے آج تو ہم اپنے باپ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. مزدور ہے تو نام نہیں بتائیں گے, ہمارے باپ شرماتے ہیں. ارے تم کو شرمانا چاہیے, میرا بھائی مزدوری کرتا ہے نہیں بتاتا, میرا باپ رکشا چلاتا ہے نہیں بتاتا. وہ میرے بھائی کیوں نہیں بتاتا, تیرا باپ چوری نہیں کرتا ہے, تیرا بھائی چوری نہیں کرتا ہے. ارے جو مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے, اس کا نام بتایا گیا. شرمائے وہ جو حرام کا کھاتا ہو, شرمائے وہ جس نے 2 نمبر کے کام کیے, وہ نہیں شرمائے گا جس نے اپنے بچوں کو حلال کی کمائی کھلائی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ کا دوست ہوگا جس نے اپنے بچوں کے لیے مزدوری اور حلال کمائی کی. علی مزدوری کرنے کے لیے گئے, زور سے بولو. فرماتے ہیں وہ شام کو آئے, سیدہ نے, طیبہ نے, طاہرہ نے, عابدہ نے, زاہدہ نے, سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, حافظہ, قاریہ, مخدومہ کائنات, ام ابیہا, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے چکی چلائی, پھر روٹی بنائی. روٹی بنانے کے بعد اب انتظار ہو رہا ہے, یا اللہ اذان کی آواز آئے, اذان کی آواز. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, اے رسول کی بیٹی میں آپ کے در پہ آیا ہوں, ایک بچہ آ گیا, میرا باپ مر گیا ہے, میں یتیم ہوں, میرے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے, کیا آپ مجھ کو کچھ عطا کر دیں گی؟ حضور کی بیٹی نے پہلے اپنے ہاتھ سامنے سے ایک روٹی اٹھائی, کہا لو میرے بدلے کے دے کے آ جاؤ. علی بولے میرے بدلے کی بھی دے کے آؤ. حسنین بولے پھر ہم بھی کیوں کھائیں گے, ہم بھی دے کے آئیں گے. سب نے روٹی اپنے اپنے بدلے کے دے دی, اور اہل بیت نے جو روزہ افطار کیا ہے وہ بھی نفلی روزہ, پانی سے افطار کیا, پانی سے رکھا, پانی سے افطار کیا, پھر صبح کو پھر پانی سے روزہ رکھے, پھر مولا علی چل دیے, اور پھر مزدوری کر کے, کیسے مزدوری کی ہوگی, عرب کی سخت زمین, اور اس پہ بھی بغیر 2 دن کی بغیر سحری کا روزہ, اور مولا علی نے وہ کیسے مزدوری کی ہوگی. شام کے وقت میں اپنے بچوں کے لیے کچھ جو لے کر کے آئے, سیدہ کائنات طیبہ فاطمہ الزہرا نے چکی چلائی اور پھر روٹی بنائی, اور روٹی بنانے کے بعد پھر حسنین کریمین کے سامنے رکھ دی. حسنین کریمین انتظار کر رہے اذان کی آواز آئے, مگر ایک آواز آئی, میں مسکین ہوں, میرے بچے 3 دن 4 دن سے بھوکے ہیں, حضور کی بیٹی کے در سے آس لگا کے آیا ہوں, کچھ عطا کر سکتی ہے؟ حضور کی بیٹی نے اٹھا کے کہا لو حسن دے دو, لو حسین دے دو. چاروں پورے اہل بیت نے دے دیے. حضرت سیدنا داتا لاہوری اپنی کشف المحجوم میں لکھتے ہیں, ایک آدمی امام حسین کے پاس آیا, دنیا میں سخی تو بہت ہے مگر حسین کی طرح سخی ان کے بعد کوئی نہیں آیا. امام علی مقام کے پاس آیا, مجھے کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا؟ فرمایا ابھی نہیں, شام آنا, ہمارا مال راستے میں ہے. اور وہ شام کو پہنچا تو 25,000 سونے کے سکے 2 اونٹوں پر لدے ہوئے
سکے مل گئے کام اپنا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ایک دو سکے تیرے نہیں ہے سب تیرا ہے, یہ دونوں اونٹ بھی تیرے ہیں اور یہ ساری سونے کی اشرفیاں بھی تیری. وہ بولا یہ اونٹنی کا یہ بھی لے جا. کسی نے پوچھا ہے حسین کوئی کسی کو اتنا تو نہیں دیتا جتنا آپ نے دے دیا. ارے اتنا اسے اتنا مالدار بنا دیا ایک بار میں کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیا ہے. کہ کیا مطلب کہ میری امی نے مجھے وصیت کی تھی میرے لال اگر کوئی تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے کے بعد بھی بھکاری رہے تو پھر تو نے کیا دیا. بھکاری کو ایک بار میں اتنا دے دے کہ پھر وہ بھکاری نہ رہے غنی بن جائے. غنی جلدی بولو. آج ہم تو 100 روپے دیتے ہیں 10 لوگوں کو, ایک کے بھی لائق نہیں رہتے. 100 ایک کو دو, 1000 ایک کو دو, 10,000 ایک کو دو. اور سنو حسین وہ عظیم الشان انسان ہے. ذرا توجہ کریں میری طرف غور کریں. یہ حسین کی بات چل. اچھا آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ رہی ہے, دلوں کو اچھا لگ رہا ہے. خدا کی قسم مومنین کے دلوں کو بڑا اچھا لگتا ہے حسنین کا ذکر. زور سے بولو, مسکرا کے بولو. ارے حسنین کریمین کون ہے؟ ذرا توجہ کریں ان کے بارے میں غور کریں. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چوز کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے؟ ارے کسی کو خبر ہوتی ہے میں کس کا بیٹا بننے والا ہوں پیدا ہونے سے پہلے؟ ایسا ہوتا تو غریبوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے, امیروں کے گھر بچے پیدا ہوتے. کوئی کسی رکشے والے گھر پیدا ہونا چاہتا؟ سب بل گیٹس کے پیدا ہوتے, انانی امبانی کے پیدا ہوتے. غریبوں کے گھر بچے پیدا. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ, جلدی بولو, باپ, ماں, بولو بھائی بولو, ماں, بہن, بھائی, دانا, نانی. کوئی اپنی مرضی سے نہ نانا چنے نہ نانی چنے. اور سنو یہی وجہ ہے کسی کا باپ ٹھیک ہے ماں ٹھیک نہیں ہے, ماں ٹھیک ہے باپ ٹھیک نہیں ہے, بھائی ٹھیک ہے بہن ٹھیک نہیں ہے, بہن ٹھیک ہے بھائی ٹھیک نہیں ہے. کسی کی نانی ٹھیک ہے تو نانا ٹھیک نہیں ہے, نانا ٹھیک ہے تو نانی ٹھیک نہیں ہے. پوری کائنات میں اکیلی حسین کی وہ ذات ہے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے. اللہ نے اسے بھائی دیا حسن جو سارے جنتی جوانوں کا سردار ہے. بہن اس کی اپنے بعد آنے والی ساری عورتوں کی سردارہ, اس کی ماں سیدہ فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ, اس کا بابا علی ولیوں کا سردار ہے, اس کی نانی خدیجہ امہات المومنین کی سردارہ ہے, اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے. نعرہ تکبیر. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان حسین کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. دل میں اگر کوئی آج نمی کی شب ہے, کوئی دعا رہ گئی ہو زندگی میں نہ ملی ہو, آج مانگ لینا, اللہ حسین کے صدقے سے دے گا. یقین اتنا ہی کامل ہو کہ جتنا آپ پر اللہ پہ یقین ہے اس کے برابر ہی آپ اس بات پر بھی یقین کریں کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. توجہ کرو میری طرف دیکھو, ذرا غور کرو. اب یہ جو بچے ہیں آج کل کے, ان کی مائیں, حضرت امام حسن کہتے ہیں میری امی میری والدہ کھانا بناتی ہے تو قرآن, کھانا بناتی ہے, چکی چلاتی ہے, قرآن پڑھ رہی ہیں, کنویں سے پانی نکال رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں. اب میری ماں, سمجھو, میری ماں قرآن پڑھ رہی ہیں, میری والدہ جب روٹی بنا رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں, میری امی ہمیں سلا رہی ہیں. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اور عورتیں مدینے کی اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی, مگر فاطمہ کو کبھی لوری سناتے نہیں دیکھا. فاطمہ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سناتی تھی, وہ لوری کبھی نہیں سناتی تھی. آج کل کے بچے, یہ فیوچر برباد ہو رہا ہے بچوں کا. یہ بچے آپ کے 5-5 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں اپنی بہنوں سے, خدا کا واسطہ بھی دے رہا ہوں, بچے پیدا کر لیے تو دیکھو جانور بھی کرتے ہیں, مگر ان کا خیال کرو. 7 سال تک ان کے ہاتھوں میں اس طرح سے موبائل تم نے جو دیا ہے, یہ جو 6 گھنٹے سے زیادہ, یا ابھی اس پر ہاورڈ نے ابھی یہ 1 مہینے پہلے کا اس کا اپڈیٹ پڑھ لینا, انہوں نے کہا کہ جو لوگ 6 گھنٹے سے کم یا 5 گھنٹے سے اوپر
روز موبائل دیکھ رہے ہیں 2 یا 2.5 سال کے اندر یہ پاگل ہو جائیں گے. ان کو علاج کی ضرورت ہے. یہ مریض ہیں, یہ باقاعدہ طور سے مریض ہیں, پیشنٹ ہیں. یورپ میں جو لوگ 4 گھنٹے سے زیادہ موبائل کے شوقین ہیں ان کا علاج چلا ہے. الگ وارڈ ہے ان کے, موبائل الگ رکھ کے ان کو جنے کس طریقے سے چھڑایا جاتا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو وہ بیماری لگا رہے ہیں. دیکھو جو بچے پاگل ہو جائیں گے, یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو خدا کے واسطہ آپ کو دے رہا ہوں, ان کو بچائیے اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, یہ 6 سال کے 5 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل. کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا کہ یہ جو بچے اپنے بچوں اور یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو رونے پر اپنے آپ کی جان چھڑانے کے لیے موبائل دیتی ہیں, یہ موبائل نہیں دیتی, ڈرگز دیتی ہیں, زہر دیتی ہیں. ان کے بچے ان قریب جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے. اور ہوا بھی یہی, ابھی کرناٹک میں ایک بچہ اسپتال میں گیا, 5 سال کا بچہ تھا, چھوٹا سا, چھوٹا ہوتا نا 5 سال کا بچہ. اب اس کی ماں اس سے کہہ رہی ہے, بیٹے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا میری ماں فری فائر کے اندر ہے. تیرا باپ کہاں ہے؟ کہ میرا جو باپ ہے نا وہ بھی فری فائر کے اندر ہے. ماں کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں. وہ کہہ رہا ہے نہیں تو میری ماں نہیں ہے, میری امی تو اس کے اندر ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے, جو مجھے وقت دیتی ہے. بکری کا بچہ, بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی انسان کو پہچان لیتا ہے اپنی ماں کو, مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. مگر دیکھو انسان کا بچہ بالکل کوڑا کاغذ ہے, اسے جو کچھ سکھاؤ گے, جو کچھ دکھاؤ گے, ابھی کہہ رہا ہوں یہ وہی. اپنے بچوں کو محروم نہ کرو, ان کو جہنم سے بچاؤ. اب تک 10 سال کے بچوں کے موبائلوں میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کو خبر تک نہیں ہے کہ میری امت کی, میرے آقا کی امت کی 10 سال کی یہ لڑکیاں کیسے برباد ہو گئی. آپ ان میری بہنوں کو دیکھو, 12 سال کی لڑکیوں کے ہاتھوں میں جو موبائل دیے گئے, تمہاری تنہائیاں برباد ہو گئی. نوجوانوں, کہیں کا کچھ نہیں بچا نوجوانوں کے پاس, ان کے پاس موبائل نے ان کو برباد کر دیا. یہ سویپ کرتے کرتے اپنی زندگی برباد کر رہے. اگر کوئی 10 ارب روپے لے کے قبرستان میں جائے اور ڈاکٹر سے کہے میرے باپ کو 10 منٹ کے لیے زندہ کر دو, نہیں کر سکتا ڈاکٹر, بالکل نہیں کرے گا. اس کا باپ بھی آ کر 10 سیکنڈ کی زندگی نہیں دے سکتا. مگر یہ تم نے جو اپنی ایم بی خرچ کرنے کے چکر میں یہ جو 4 گھنٹے برباد کیے ہیں, خدا کے واسطے اللہ کے سامنے رو جاؤ, گر گڑاؤ. چونکہ تم اب گناہ کرنے کے بعد تمہارے دلوں کو احساس بھی ہونا بند ہو گیا ہے. یہ گندی تصویریں دیکھ کر کے اپنے دلوں کو میری طرف دیکھو, میری غور کرو. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے سر پہ ٹرک چڑھا, اس وجہ سے کان میں اس کے ہیڈ فون لگا ہوا تھا, کان میں آواز نہیں آئی. ٹرک نے پیچھے سے اس کو کچل دیا, بھیجا اس کا روڈ پر پڑا تھا, بالکل گرا ہوا. اب جب اس کو لے کر کے گئے, اس کے موبائل کو چیک کیا گیا تو وہ گانا سنتے سنتے مرا ہے. اب جو گانا سنتے سنتے مرا ہے وہ تو گانا سنتے سنتے اٹھے گا نا. ہم کو تو احساس تک نہیں. ایک صحابی رسول نے اپنی آنکھ میں, عتبہ بن غزوان ان کا نام, اپنی آنکھ میں ماری اپنی تلوار کی, اور تلوار سے مار کے اپنی آنکھ کو نکال کے نیچے پھینک دیا. اب جب آنکھ کا گلہ نیچے پھینکا, لوگ بولے پاگل ہو گئے عتبہ بن غزوان. حضرت ابو موسیٰ اشعری, بہترین قاری میرے نبی کے زمانے کے, وہ کہتے ہیں وہ میرا دوست تھا, میں آ کے بولا تم نے کیوں آنکھ نکال دی؟ کہنے لگے یار اللہ کے خوف سے. کہا کیا ہوا؟ کہ ابھی جب میں ایک لڑکی کو دیکھا تو اس پہ نظر غلط پڑ گئی, حضور کی حدیث یاد آ گئی. سرکار فرماتے جو بد نگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. میں اسی وجہ سے ڈر گیا کہ میں تو ایک ذرا سی میں ایک دن کا برداشت نہیں کر سکتا, تو کہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا. اچھا سنو, میں نے اسی وجہ سے آنکھ نکال کے پھینک دی. اے ابو موسیٰ, کیا میرا رب مجھ کو معاف کر دے گا, مجھ پہ کرم کر دے گا بار بار توبہ کرنے والے پر؟ وہ رو کے بولا تو حضرت ابو موسیٰ بولے ضرور اللہ تجھ پہ کرم کرے گا. اچھا, میں کوئی نوجوان مر گیا اچانک اور حضور کو دیکھنے کی اس کی خواہش تھی. جب وہ قبر میں گیا, فرشتوں نے کہا, جب حضور تشریف لائے نا قبر میں, اور ایسا خدا نہ کرے ہو جائے کسی کے ساتھ کہ جیسے فرشتوں نے کہا او نیچے آنکھیں کر, تو نبی کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے. ارے آج قبر میں انتظار کر رہا تھا میرے نبی آئیں گے, مگر وہ کہیں گے نہیں تو تو گندی باتیں دیکھ کے آیا ہے, تو نے تو گندی تصویریں دیکھی ہیں. بتاؤ یہ آنکھیں آج اس لائق بچی؟ برباد ہو گئی تنہائیاں میرے نوجوانوں کی. انہیں فیس بک نے کھا لیا, واٹس ایپ نے کھا لیا, ان کو ان کے انسٹاگرام کی ریلوں نے کھا لیا. میری بہنیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بچے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. حسین نے دنیا سے برائی کو ختم کیا ہے. اگر تم حسینی ہو تو برائی سے آج سے قسم کھاؤ. میرے بھائیوں, جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی بچہ ہوتا ہے, جیسا باپ ہوتا ہے ویسے ہی بچہ ہوتا ہے. 7 سال کی عمر تک اگر تو
بچے کے سامنے نماز پڑھنے چلا گیا, یقین جان وہ نمازی بن جائے گا, اور 7 سال کے بعد پھر تیرا بچہ تیرے اوپر دھیان نہیں دے گا. دلی کی سرزمین میں ایک عورت رو رہی ہے, بدایوں سے ہجرت کر کے دلی گئی ہے, ٹوٹا ہوا اس کا مکان ہے. جب وہ رو رہی ہے تہجد کی نماز میں, اس کا بچہ 8 سال کا اٹھا اور اپنی ماں کے پاس جا کے بولا, اماں جان کیوں رو رہی ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ماں نے بیٹے کو دیکھا, بولی میرے لال ابھی میرے ہاتھ پہ ایک چھوٹی سی چھپکلی چڑھ گئی تھی. کہا پھر اس کو ہٹا دیا. کہا پھر میں نے سوچا آج تو چھپکلی ہٹا رہی ہوں, کل میری قبر میں جب جاؤں گی تو ناک میں اور منہ میں کیڑے چلیں گے. میرے لال بس اسی قبر کی فکر ہے, اس قبر کی مجھے تو فکر ہے. میں جو تقریر کر رہا ہوں میں بھی مروں گا, جو سن رہے ہیں یہ سب مریں گے. سب کے اوپر تختے لگائے جائیں گے, تختوں کے اوپر پھر مٹی ڈالی جائے گی. بتاؤ میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. قبر, حضرت علی فرماتے ہیں پہلی قیامت تو قبر ہے, دوسری قیامت تو قیامت ہے, پہلی مومن کے لیے قیامت قبر ہے. کتنی خطرناک ہے قبر, ذرا غور کرتے ہیں آپ. سوچا ان ہاتھوں نے کتنے مردوں کو زندہ, ان مردوں کو میں نے رکھ دیا, قبر میں جاتا ہوں واپس آ جاتا ہوں. میرے امام کا شعر یاد آتا ہے, آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. میری بہن آج اس واش روم میں جانے کے لیے تیار نہیں جس میں کیڑے ہیں, اور اس قبر میں کیسے جائے گی؟ میری بہن, میری بیٹی, میں تجھ سے ہی پوچھتا ہوں, بول تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ بول تو دنیا میں کیوں آئی تھی؟ کبھی اپنے آپ کو غور کیا؟ یہ چھوٹی سی زندگی, نہیں یہ سب کچھ نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے, ٹھہرنے کے لیے آخرت ہے. یہ سفر کی جگہ ہے, یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے. وہ عورت رو رہی ہے, کہہ رہی ہے میرے لاڈلے, میرے ہاتھ پہ جب کیڑا چڑھا مجھے اپنی قبر کا گڈھا یاد آ گیا. بیٹا سجدے میں جا کے بولا, ماں سے بولا ماں تو ابھی بڑی ہے, میں چھوٹا ہوں, میرا کیا ہوگا؟ رونے لگا بچہ. ماں نے کہا سجدہ کر. بیٹا سجدے میں جب گیا نا تو ماں بھی رو کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کرنا میرے رب یہ تیرا کام ہے. یہ میرا یتیم بچہ ہے, میں اس کی بیوہ ماں ہوں, اسے میرے بیٹے کو قبول کر لے میرے رب. روز ماں روتی تھی, ہائے کہاں گئی وہ مائیں جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے ہمیں سنایا. مجھے اپنی ماں کی آواز آج بھی یاد آتی ہے. خدا کی قسم کسی قاری کے قرآن مجھے یاد نہیں, مگر جب میں نے بچپن میں اپنی ماں کی زبان سے جو قرآن سنا تھا وہ آج بھی مجھے یاد ہے. اگر میں قرآن سناتی تو بچے جہنم سے بچ جاتے. یہ میرے بھائیوں ایک دن حسین کی محفل منا کے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں. آج ذرا غور کرو, وہ عورت رو کے کہتی ہے اے میرے رب میرے بچے کو قبول کر لے. ماں روتی رہی, بچہ میاں روز روتا تھا, تہجد میں عادی ہو گیا, پھر تہجد میں روتے روتے جوانی کٹ گئی, جوان ہو گیا, ماں کا وصال ہو گیا, پھر بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا, بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. مگر کوئی بھی جا کر کے دلی میں چیک کرے بادشاہوں کی بیویوں کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے. مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں مٹ گئی, مگر جو ٹوٹے ہوئے مکان میں نماز پڑھتی تھی, تہجد میں روتی تھی, اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں دلی جیسے شہر میں بنا ہوا ہے, جو اربوں خربوں کی سمپتی پہ لیٹی ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. ہر بدھ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے, اور بادشاہوں کی قبریں ڈھونڈو گے پھر بھی نہیں ملیں گی, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. تو سنو, جب ماں دلی کے والے کی سجدہ کرے تو دلی کا نظام الدین دلی کو شریف بنا دے. جب سجدہ کرے کچوچا کے والے کی ماں تو مخدوم اشرف کچوچا کو کچوچا شریف بنائے. جب سجدہ کرے بہرائچ والے کی ماں تو بہرائچ والا اس کو بہرائچ شریف بنا دے. دیوا والے کی ماں سجدہ کرے تو دیوا والا دیوا شریف بنائے. جب سجدہ کرے صابر کلیری کی ماں تو کلیر کو کلیر شریف بنا دیا. جب سجدہ کیا معین الدین چشتی کی ماں نے, اللہ نے اجمیر کو اجمیر شریف بنایا. جب سجدہ کرتی ہے گیلان میں میرے غوث العظم کی والدہ, ان کا بیٹا بغداد کو بغداد شریف بنائے. اور جب سجدہ مدینے میں فاطمہ کرے تو اس کا بیٹا کربلا کو کربلا شریف بنا دے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا.
حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر دل لگا کے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. جن لوگوں کا دل لگ رہا ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. بولو حسین خود نہیں بنتا خدا. خدا حسین خود نہیں بنتا خدا. حسین تیسرے دن بھی علی گئے. توجہ کرو, تیسرے دن مولا علی مزدوری کرنے پورے دن کر کے شام کو آئے. روٹی بنائی سیدہ نے, 3 دن کی بھوکی پیاسی فاطمہ نے. 3 دن کا روزہ ہے, حضور کی بیٹی ہے. ایک نبی پاک ایک دن تشریف لے گئے نا تو ہاتھوں میں چھالے تھے, پیٹ سے پتھر بندھا تھا. کیا ہوا میری فاطمہ, کچھ چہرہ کمزور لگتا ہے. ابا اللہ کا شکر, میری فاطمہ بتانا میری بیٹی چھپا رہی ہے. میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے ہیں. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہارے دل کے کسی حصے میں اتنی بھی محبت سیدہ فاطمہ کی ہو گئی تو اللہ تمہیں جنت ضرور دے گا. اس محبت کو اپنے دل میں میری بہنیں میری بیٹیاں ذرا رکھیں کہ حضور پوچھ رہے ہیں میری فاطمہ بتانا میری بیٹی میری لاڈلی کیا ہوا ہے. ابا 5 دن سے کچھ نہیں کھایا. کب پھر کہاں, پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا میری فاطمہ 5 دن ہو گئے, تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے, میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں حضرت علی لائے, کھانا بنایا, تیار ہوا, آواز آ رہی ہے اذان کی آواز. اذان کی نہیں, ایک قیدی کی آواز ہے, غیر مسلم کی, مسلمان نہیں, قیدی آیا. غیر, میں آپ کے در پہ آیا ہوں اے نبی زادی, اے نبی رسول کی دختر, اے سیدہ کائنات. لوگوں نے کہا جسے کہیں کچھ نہیں ملتا وہ فاطمہ کے در سے خالی نہیں آتا, کیا کچھ دے دیں گی. 3 دن کی بھوکی نے اٹھا کے نبی کی بیٹی نے اٹھا دیا, کھانا دے دیا. حسن نے خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. اللہ اکبر. حضرت علی جب مغرب کی نماز پڑھنے گئے میرے نبی نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا, کانپ رہے تھے بھوک سے, پیلے چہرے ہو رہے تھے. 3 دن کے آج چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں بھی 5 سال کے قریباً ہیں. دونوں بچوں کو پیار کر کے کہا علی اللہ نے تیری دعوت کو بڑا قبول کیا ہے, تیرے اللہ نے بڑا پسند کیا ہے. ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور یہ پیغام پہنچایا وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ اکبر. نبی کریم کے غلاموں, لوگ کہتے ہیں حسین 3 دن بھوکے پیاسے کیسے رہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, بات تو ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتی مگر اب آئے گی. ارے بھوکا رہنا مشکل ہے مگر اگر بچپن میں ماں باپ پریکٹس کرا کے چلے گئے ہو تو مشکل نہیں ہے. میری طرف دل لگ رہا, آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا. بتاؤ کتنے لوگ کا دل لگ رہا ہے. انشاءاللہ اپنے نبی کو بھولیں گے تو نہیں, اپنے حضور کو بھولیں گے تو نہیں. چلو میں حسین کے کربلا کی اگر آج بات نہیں ہوگی تو کب ہوگی. شہادت کی بات کرتا ہوں. یہی رات ہے آخری